إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے بزم عالم اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو، جو دین کے علماء ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، ان کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا قرار دیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فرمان ہے، بلکہ فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن سیکھنے والے لازماً حدیث سیکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، اور یہ وہ اساس ہے ہمارے دین کی جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے۔ یہ علماء ہی اس معاشرے کے محسن ہیں، علماء ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو برقرار رکھا ہے، باقی رکھا ہے، معاشرے کے لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہوا ہے، اللہ کے دین سے جوڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں علماء کی قدر اور احترام نہ ہو، وہ معاشرہ بہت جلد تباہی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، اور جس معاشرے میں علماء کی عزت، احترام اور قدر موجود ہو، وہاں پر دراصل علم کی قدر ہوتی ہے۔ آج ہمارے اس بزم عالم میں، اس پروگرام میں، ہماری بزم میں ایک اور اس معاشرے کے، ہمارے ملک کے ایک ایسے جید عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی خطابت کا شہرہ چہاردانگ عالم میں ہے۔ کئی دنیا کے ممالک ہیں جہاں ان کو بڑے شوق، ذوق اور ولولے سے سنا جاتا ہے۔ ملک پاکستان میں کون سا قریہ اور کون سا نگر ایسا ہے جہاں پہ انہوں نے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے۔ ان کی تقریر اور ان کا وعظ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ان کی تقاریر سننے کے بعد عامل بالکتاب و سنہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا ملکہ دیا ہے۔ پنجابی زبان کے بہت بڑے اللہ کے فضل سے خطیب ہیں۔ دنیا ان کو خطیب پاکستان کے نام سے جانتی ہے، شیخ القرآن کے نام سے جانتی ہے، اور ان کی خطابت کے لوگ مشتاق ہیں، بہت زیادہ شوق رکھنے والے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں۔ میری مراد خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب سے ہے۔ آج وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ شیخ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے بڑا قیمتی اور مصروف وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو آپ کی داستان حیات سنانا چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ کی پیدائش کس علاقے کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کا پیشہ حیات کیا تھا، آپ کن گلیوں سے گزر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے خاندانی پس منظر کے بارے میں، اپنے والدین کے حوالے سے ذرا کچھ ارشاد فرمائیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے، اور میرے نام کے ساتھ ایک عرف عام میں جو نام لیا جاتا ہے نثار۔ عوام اور خواص اچھی طرح مجھے جانتے ہیں۔ میرا تعلق سیالکوٹ ضلع، تحصیل پسرور میں ایک معروف گاؤں ہے جس کا نام ہے رتہ جٹھول۔ رتہ جٹھول، صحیح۔ جاٹ برادری سے میرا تعلق ہے۔ میرے اہل خانہ زمیندارہ ماحول میں رہے، اور ان کا یہی پیشہ تھا، زمیندارہ۔ صحیح۔ میں اسی گاؤں میں
جس تاریخ کو پاکستان مارد وجود میں آیا، اچھا اسی تاریخ کو مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لایا۔ اچھا ماشاء اللہ، پاکستان کی تاریخ اور میری تاریخ پیدائش ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ کیا بات یہ میرا تعارف ہے۔ ہے۔ میں اپنا بچپنا دیکھا اس رتہ جٹھول کی گلیوں میں، بازار تو ہے ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ان میں بچپنے کا دور گزارا، اور پھر تھوڑا سا مجھ میں شعور پیدا ہوا تو میرے اہل خانہ نے مجھے پرائمری اسکول میں داخل کروایا۔ صحیح، میں نے پرائمری پاس کرنے کے بعد مزید تعلیم کا میرے دل میں شوق پیدا ہوا، صحیح، تو ایک تقریباً 4-5 میل کے فاصلے پر گاؤں تھا، میں وہاں داخلہ لیا۔ ہر روز میں وہیں جاتا اور وہیں سے پڑھ کر واپس آتا، پیدل جاتا پیدل آتا۔ اسکول تھا وہاں پہ؟ سکول تھا، اس کا نام ہے چوڑ منڈا، چوڑ منڈا گاؤں کا؟ سونکن ونڈ کے قریب ہے، اچھا، اور اس کا تعلق ہے کلاس والے کے ساتھ۔ صحیح، کلاس والا کے بالکل قریب چوڑ منڈا ہے، اور سونکن ونڈ اور کلاس والے کے درمیان میں وہ ایک گاؤں ہے گاؤں، صحیح، جس کو کہتے ہیں چوڑ منڈا۔ صحیح، وہاں آج تک اسکول ہے مڈل۔ اچھا، میں نے وہاں 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیا، اچھا، اور بڑے بڑے میرے ساتھی ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، ابھی تک کچھ زندہ ہیں۔ الحمدللہ، میں نے 6ٹھی کلاس کا امتحان دیا، پھر 7ویں کلاس کا، صحیح، اور پھر میں مڈل کا امتحان دینے کے لیے پسرور گیا، اچھا، فائنل کا امتحان دینے کے لیے میں پسرور گیا۔ صحیح۔ مجھے اچھی اس طرح وقت ایلیمنٹری کا امتحان الگ ہوتا تھا، مڈل کلاس کا امتحان، بورڈ کا؟ بالکل بورڈ کا امتحان دینے کے لیے مجھے وہ ابھی تک جگہ یاد ہے۔ جس سکول میں میں نے امتحان دیا، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو محبت کی نگاہ سے اس کی در و دیوار کو دیکھتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والد محترم، والدہ محترمہ، یا آپ کے کوئی بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، کوئی وہ بھی دین کی طرف، تعلیم کی طرف راغب تھے؟ والد گرامی بھی پڑھتے پڑھاتے رہے؟ اس سلسلہ میں اگر دیکھا جائے کہ کوئی عالم دین نماز پڑھانے کے قابل، جمعہ پڑھانے کے قابل، یا کوئی قرآن مجید کو با ترجمہ سمجھتا ہو، میرے پورے خاندان میں کئی پشتے اگر دیکھیں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جب امتحان دینے کے لیے پسرور گیا تو اتفاق ایسا ہوا، مجھے ابھی تک وہ گھر یاد ہے جس میں ہم جا کر ٹھہرے، اچھا، صبح کے وقت جا کر پیپر دیتے، پھر واپس آتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ہم اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں گیا، جو رانا شفیق اور خلیق کی مسجد ہے، لال مسجد؟ ہاں، لال مسجد۔ صحیح۔ اور ان کے والد محترم کا نام رحمہ اللہ تعالی مولانا محمد رفیق صاحب پسروری۔ صحیح۔ میری آنکھوں کے سامنے بالکل وہ آئینہ نظر آ رہا ہے اللہ، کہ نماز فجر پڑھنے کے لیے ہم گئے، تو میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، مجھے نماز آتی نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا ابتدا کا انتہا کا، میں بالکل دین سے ناآشنا تھا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا اللہ، کہ یعنی دین کیا چیز ہے۔ صحیح۔ تو وہاں ہم نماز، جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے نماز فجر چلے گئے، وہ میرے 2-3 ساتھی تھے، جب ہم جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے تو مولانا محمد رفیق مرحوم نے جمعے کا دن سا سورج سجدہ پڑھی۔ اچھا، تو سورج سجدہ پڑھتے ہوئے لاما انہوں نے وہ سجدہ کرنا سجدہ کیا۔ صحیح۔ جب سجدہ کرنے کے لیے وہ انہوں نے اپنا سر زمین پر رکھا تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے نماز توڑ دی۔ اللہ اکبر، کہ رکوع کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں؟ یعنی باہر نکلے، دروازے کے باہر نکل کر انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ قیام تو ہے، رکوع کیا ہی نہیں، اچھا، اور نیچے گر پڑے ہیں، یہ نماز کیسی ہے؟ اللہ، میں نے ان کو صاف الفاظ میں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا چیز ہے، میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں، میں یہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ، وہ کہنے لگے حیرانگی کی بات ہے، ہوں، اندازہ کیجئے کہ آج اس دور کا بات وہی ہے، وہی بات ہے جس بات میں نے یعنی پانی استعمال کیا، اور وہ ٹوٹیاں جہاں سے میں نے وضو کیا وہ ابھی تک بدستور موجود ہے۔
اچھا وہی ہیں. اس وقت کی اندازہ کیجئے کہ وہ آثار قدیمہ سے ہے. اللہ. وہ کہنے لگے یہ جی. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں آپ کو کیا بتلاؤں. یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد ہفتے کا دن گزرا، اتوار کا دن آیا تو اتوار کا دن چھٹی کا ہوتا تھا. ہماری وہ استاد نے، ہمارے جو تھے، انہوں نے وہ اتوار کے دن تیاری کروا دی جو پیپر دینا تھا. رات مغرب کے بعد تیاری کی بجائے دن کے وقت تیاری ہو گئی. تو اب رات کو تو پروگرام نہیں تھا تیاری کا. تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی مسجد سے آواز آ رہی تھی قرآن کریم کی تلاوت کی. اچھا. اور اس میں اتنی کشش تھی، اللہ اللہ اللہ. یعنی جب کسی کے نصیب کھل جائیں. ہاں بس یعنی رب العالمین جب کسی پہ مہربان ہوتے ہیں تو بس ایسے ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اور اس قرآن کریم کی میں عملی تصویر ہوں. اگر مجھے آپ دیکھیں، وہ جب آواز میں نے سنی تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا. میں نے کہا آئیں. وہ میرے ساتھ آئے. مقررین گفتگو فرما رہے تھے. وہی پرانی مسجد بدستور ہے، چند دن ہوئے ہیں میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی. اور اسی محراب میں میں باہر کی طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا. یعنی اندازہ کیجئے کہ مجھے ہدایت کا تمغہ یہاں سے ملا. اچھا شیخ، اس پر آپ سے بات جاری رہے گی. یہاں وقت ہے بریک کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، مولانا محمد عبداللہ نثار حفظہ اللہ، ہم بھی ان پر نثار ہیں اور دنیا بھی ان پر نثار ہے، اور یہ ہم پہ نثار ہیں. باتیں بھی بڑی جو ہے نا وہ نثار ہونے والی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارے مہمان خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب ہیں. وقفے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ یہ اپنی داستان حیات ہمیں سنا رہے تھے کہ کہاں سے یہ ان کا گاؤں کون سا تھا، خاندان کیسا تھا، اور یہ دین کی طرف کیسے آئے اس کا ذکر کر رہے تھے. تو ہم وہیں سے سلسلہ کلام جوڑتے ہیں. شیخ محترم، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ وہاں مسجد لال مسجد پسرور میں آپ وہاں پہ گئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھولا دین کے لیے. تو اس کے آگے کی داستان پھر کیا ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی آواز میرے کان میں پڑی تو وہ اتنی پرکشش تھی کہ میں فی الفور اس مسجد میں گیا. میرے دائیں بائیں ساتھی تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا اور میں دیکھ رہا تھا. میرے ساتھی چلے گئے، لیکن اتنا اثر ہوا قرآن کریم کا مجھ پر. میرا خالق اور مالک گواہ ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو میں زبان سے بات کر رہا ہوں یہ تحریر ہو رہی ہے. میں ایسے دیکھ رہا تھا، نہ دائیں نہ بائیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور منتظر تھا کہ اس بات کے بعد دوسری بات کریں، پھر دوسری کے بعد تیسری بات کریں. وہ کون تھے خطیب صاحب؟ وہ مختلف قسم کے علماء کرام تھے. اچھا. حافظ عبدالقادر اوپڑی بھی تھے، مولانا شیخوری بھی تھے، حافظ عبدالحق صدیقی بھی تھے. اچھا. اور اس میں یعنی یہ سارے ہمارے علماء کی کھیپ تھی، بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی شخصیات تھی. صحیح. جب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم میں ایک انقلاب آ رہا تھا کہ کیا ہے. میں نہ دائیں نہ بائیں. جب وہاں سے فارغ ہوا، صبح میں نے پیپر دیا، جتنے پیپر تھے مکمل کیے، بس عزم بالجزم سے گھر آیا. اور میں نے آ کر اپنے والد کو کہا کہ بس معاملہ اتنا ہے، میں نے مڈل کر لیا ہے، اب بات ختم ہے. آپ کی والد گرامی کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا لال دین. اچھا، لال دین. اور میری والدہ محترمہ کا نام تھا کرم بی بی. کرم بی بی. کرم بی بی. میری والدہ کرم بی بی نے دیکھو میرے کرم کیسے بنا. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. جب میں نے وہ اپنی کتابیں وہاں رکھی تو سیدھا میں مسجد میں گیا. وہاں حافظ صاحب تھے مسجد میں. میں نے کہا مجھے بھی قرآن مجید پڑھا دیجیے. انہوں نے کہا قرآن مجید پڑھنا ہے؟ اب سارا دن گھومتے پھرتے ہو، قرآن مجید میں نے پڑھنا ہے. وہ دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. تو میں اصرار کر رہا تھا. وہ کہتے کیا پڑھنا ہے. ایک دو ساتھی کہنے لگے کہ اس قدر اصرار کر رہے ہیں پڑھا دیں. کہنے لگے لاؤ. قرآن مجید اندر سے لایا، میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھا رہے تھے، میں پڑھ رہا تھا. اچھا. 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں، یعنی 90 دن میں نے مکمل قرآن کیا.
ماشاء اللہ. 90 دن میں نے اول سے آخر تک قرآن مجید کو مکمل ناظرہ قرآن ناظرہ مکمل قرآن کیا. مجید پڑھ صحیح. لی. اور اس کے بعد میں نے انہی کو کہا کہ اب بات ختم ہو چکی ہے, اب رابطہ اوپر ہو چکا ہے, اب یہاں پڑھنے کا مسئلہ ختم ہے. صحیح صحیح. میری آنکھوں کے سامنے ہے, وہ بالکل نظر آ رہا ہے. مغرب کی نماز کے بعد وہی ساتھی تھے, صحیح. وہ باہر مولانا اعظم صاحب کے ساتھ مجھے یہاں بھیجنا چاہتے تھے گجرانوالہ میں. اچھا. تو انہوں نے کہا ہمارے گاؤں آ جائیں تو میں آپ کو لے جاؤں گا. مجھے تو کہیں مدرسے کا پتہ ہی نہیں تھا. صحیح. وہ نماز مغرب کی پڑھ کر کے ہمارے حافظ صاحب اور دیگر سارے نمازی اچھا. آپ گاؤں کو سے چھوڑنے کے لیے آئے. گاؤں سے نہیں, گاؤں سے باہر نکلے. اللہ. اور ان کے مولانا اعظم کے اور ہمارے گاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے. ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے منہ قبلہ کی طرف کیا اور کہا کہ ہاتھ کھڑے کرو. اللہ. اور میں سمجھتا ہوں آ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلو ہٹ جاؤ, دے دو راہ جانے کے لیے. اچھا. پتہ نہیں وہ کیا بنا. ان کی ہوئی دعا آسمان کو چیرتی ہوئی عرش معلّہ پہ پہنچی. اور مولانا اعظم صاحب نے آ کر مجھے یہاں پروگرام بنایا داخلے کا. تو وہ یہ جو مدرسہ تھا جامعہ اسلامیہ. صحیح. اس میں تو محدود تھا کیونکہ گھروں میں روٹی آتی تھی. وہ نہیں تو انہوں نے کہا مولانا اسماعیل صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس چلے جائیں. ان کے پاس ہمیں گئے. ایک مولوی رحمۃ اللہ صاحب تھے جو سسر ہیں امیر حمزہ کے, وہ بھی میرے ساتھی تھے. جب وہاں گئے مولانا اسماعیل صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا, ملا. انہوں نے کہا یہ جی بچہ پڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا اب داخلہ نہیں ہے کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کے بعد کی بات. اچھا. یعنی اس وقت تو داخلے ختم ہو گئے. صحیح. تو رحمۃ اللہ صاحب کہنے لگے ہماری ذمہ داری ہے, ہم ان کے بندوبست کر دیں گے. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. میں نے وہاں داخلہ لے لیا. اچھا. اور اس کے بعد مجھے ساتھ لے گئے. مولانا اسماعیل سلفی مرحوم کے گھر کے ساتھ ہے, کونے پہ وہ گھر ہے. میں وہاں سے روٹی لاتا تھا. اچھا. اور مجھے کافی حد تک آر محسوس ہوتی تھی کہ زمیندار گھرانے کا بچہ دروازے پہ کھڑے ہو کر روٹی کہے. وہاں مسجد مبارک ہے. ہاں بالکل مسجد مبارک ہے. میں وہاں روٹی لیتا اور وہاں کھا کر کے اس کو لپیٹ کر کے میں آتا تاکہ وہ مجھے دیکھے نا. اللہ. وہاں سے میں روٹی کھاتا رہا. اور اس کے بعد جناب میں نے وہاں پڑھنا شروع کیا. حافظ عبد المنان رحمہ اللہ تعالیٰ, جن کا نام تھا خوشی محمد. جی جی. ان کا پہلا نام تھا خوشی محمد. حافظ عبد المنان نور پوری صاحب کی بات. حافظ عبد المنان صاحب نور پوری. صحیح. ان کا اور میرے درمیان کا فاصلہ ہے 3 سال کا. وہ آگے تھے, میں پیچھے تھا. اچھا. اور وہ یعنی شلوار نہیں پہنتے, ایک دھوتی ہوتی تھی. اور ان کا نام رکھنے والے بھی مولانا اسماعیل صاحب سلفی. عبد المنان. ہاں انہوں نے نام رکھا ہے. میں نے پھر وہاں پڑھنا شروع کیا. کتنی دیر شیخ وہاں پہ مکمل وہیں پہ کیا یا کہیں اور بھی؟ میں آپ کو بتلا دوں کہ میں نے وہاں 1 سال 2 سال 3 سال پڑھتا رہا. میرے استاد ہیں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ ان کے ساتھ میری عقیدت تھی کہ ان کی سبزی ان کے گھر چھوڑ کر آتا تھا. اللہ اکبر. خدمت کرتے رہے ساتھ. یعنی جب وہ کوئی آدمی ہوتا تھا کہتے اس کو ساتھ لے جاؤ. اور مجھے ابھی یاد ہے ایک واقعہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پیاز ہے. پیاز میں نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور وہ آدمی اس نے مجھے ایک آم دیا. میں راستے میں چلتے ہوئے آم بھی چوس رہا تھا اور سب بھی ان کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا. اچھا اچھا. اللہ. وہ میرے استاد ہیں. مولانا عبداللہ صاحب جو ہیں حافظ عمران کے والد محترم, وہ میرے استاد ہیں. اچھا. مولانا ہزاروی صاحب وہ میرے استاد ہیں. مولانا وزیر علی وہ میرے استاد ہیں. اور اس کے بعد جناب مولانا عبد الرحمن واصل, آپ نے جی جی, مولانا عبد الرحمن واصل وہ بھی میرے استاد ہیں. میں نے اول سے آخر تک یہاں تقریباً 7 سال. اچھا شیخ, آپ نے جو خطابت شروع کی ہے آپ کس سے متاثر ہو کے آپ اسلام میں یہی بات ابھی کرنے والا ہوں, بس 2-3 منٹ میں مکمل ہو جائے. جی جی جی. کہ میں یہاں یعنی مکمل کر لینے کے بعد میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا. میں نے سنا کہ اوڈا والا ہے. اچھا. اوڈا والا. پھر میں یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر کے مکمل کرنے کے بعد ڈائریکٹ اوڈا والا گیا. اوڈا والا ایک گاؤں تھا, وہاں بجلی بھی نہیں تھی. صوفی عبداللہ صاحب تھے زندہ. میں نے وہاں جا کر کہا, لیکن میں پریشان ہو گیا کیونکہ پانی پینے کے لیے یہاں نہ کوئی بجلی کا بندوبست تھا, نہ کوئی برف مل سکتی تھی. میں صرف ایک کام کیا وہاں کہ وہاں ارد گرد لوگوں کے نلکے لگے ہوئے تھے, وہاں جا کر کے کپڑے دھوتے تھے تو وہاں روٹی ڈال دیتے. اور ساتھ میں تقریباً 2 سال وہاں رہا. مولانا یعقوب صاحب حافظ امین کے جو والد محترم ہیں ملوی. ہاں مولانا یعقوب ملوی وہ میرے استاد ہیں. جب میں جاتا ہوں حافظ امین صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں, اپنے گلے لگا لیتے. اور یہ جو جامع ابی بکر والے ہیں
وہ بھی میرے کلاس فیلو تھے، یعنی وہ جو فوت ہو گئے ہیں، ظفر اللہ خان ظفر اللہ خان، ایک عبداللہ مشتاق تھے بھی میرے ساتھی تھے۔ اچھا ماشاء اس کے بعد یعنی میں نے 2-3 سال یہاں پورے زور شور سے صرف کیے، اور اس کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہوا، مجھے کہا گیا، ایک شخص نے کہا کہ گجرے یہ اپنا فیصل آباد، اس کا نام لیل پور تھا، اس کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں ایک صاحب علم ہے، آپ دیکھیں تو حیران ہو جائے۔ میرے دل میں اتنا اشتیاق پیدا ہو چکا تھا کہ کسی زاویے پہ دیکھیں تو میں وہاں مکمل نظر آؤں۔ میں جب وہاں گیا، میرے ایک صاحب ساتھی تھے، منڈا پنڈ ہے وہاں معروف، ہم وہاں چلے گئے، زور کی نماز ابھی ہونے والی تھی، تھوڑی دیر کے بعد زور کی اذان ہوئی تو ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ وہ عبداللہ صاحب جو ہے وہ بڑے مخو تھا ان کا پیچھا، اور بڑے صاحب علم تھے، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ وہ گھر سے نکلے اور کہنے لگے کہاں سے، بھائی کون ہے آپ؟ میں نے کہا ہم آپ سے کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ چوریاں کرتے پھرتے ہو، یہاں کیا پڑھنا ہے؟ وہ اپنے جذبات میں آ گئے، انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ ایک وہاں ساتھی تھا، وہ اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا آپ پریشان نہ ہوں، ان کی جذبات ہے۔ دوسری نماز کے ٹائم آئے تو وہ کہنے لگے ان کے والد محترم، پیر صاحب یہ بچے آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو آپ نے ان کو اتنا پریشان کر دیا۔ تو وہ آپ سمجھتے کہ بعض لوگوں کا کتنا اثر ہوتا ہے، وہ سنتے ہی ہمارے شاہ صاحب کہنے لگے کیوں نہیں میں پڑھاؤں گا۔ اچھا میں وہاں ان کے پاس 3-4 سال میں نے مراح الارواح وہاں سے پڑھی، ہدایت الناح میں نے وہاں سے پڑھی، جو یہ جو کافی ہے میں نے وہاں پڑھا، یعنی دیگر کتابیں مکتب فنون کی جو تھی نا میں نے پڑھی۔ اچھا شیخ، یہ تو آپ کا تعلیمی سفر ہوا، میں آپ کے خطابت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب خطابت شروع کی، خطبہ دینا شروع کیا یا تقاریر کا سلسلہ شروع کیا، میں معذرت کے ساتھ ہمیں یہ ذرا بتائیے کہ یہ کس سے متاثر ہو کے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ میری بات یہ ہے کہ جب وہاں سے فارغ ہوا، یعنی میں گیا نا، وہ چلے گئے حج کرنے پر، تو کسی نے کہا کہ چنیوٹ میں ایک بہت بڑے عبد الکریم نامی آدمی ہے، دیوبندی مسلک کا ہے، وہ فنون کا بڑا بادشاہ ہے۔ میں اچھا آپ تعلیم کے لیے وہاں بھی گئے؟ تعلیم کے لیے میں وہاں چلا گیا۔ وہ کہنے لگے یہاں روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو میں نے پریشان ہو کر کے کئی فاقے بھی کاٹتا رہا، میں باہر جا کر کے یعنی وہ جو سبزیاں تھیں ان کے پتے بھی کھاتا رہا، یعنی میں نے وہاں تقریباً 1 سال گزارا اور بڑی مشکلات کو دیکھا۔ جب میں آ رہا تھا واپس تو مجھے بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، میں گر گیا زمین پر۔ جب میں واپس آیا تو وہاں یعنی واپس آ کر کے میرے استاد تھے چال پر، مولانا عبداللہ صاحب، چال کھانو آنا، وہ آپ کی خطابت کی بات کرتا ہوں۔ اچھا شیخ، اب اس پر بات کریں گے ابھی ٹھہر کے۔ ناظرین کرام، ایک یادوں کی پٹاری ہے جو کھول دی ہے حضرت نے، باتیں چلتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک داستان ہے بڑی، جیسے ندی بہہ رہی ہوتی ہے باتوں کی، یہ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، بزم عالم میں حاضر ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ۔ اپنی تعلیمی سفر کی داستان سنا رہے تھے کہ کہاں اپنے دور دراز کے تحصیل پسرور کے گاؤں سے گجرانوالا، وہاں سے اوڈاوالا سے فیصل آباد جو اس وقت لائل پور تھا، وہاں سے پھر چنیوٹ، اور دوبارہ پھر، یعنی کیسا عجیب سفر ہے علماء کا، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں ہمارے ائمہ حدیث نے 10-10 ہزار 65 ہزار کلومیٹر سفر کیا ہے، پیدل کرتے تھے، گھوڑوں پہ کرتے تھے، گدھوں خچروں پہ کرتے تھے، سہولیات نہیں تھیں، موبائل نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کتنی مشقتیں اٹھا کے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ آج ہمارے یہ مہمان بھی اسی طرح انہی جو مشقت برے سفروں سے گزر کر یہ ہم تک اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ہم سے بات کر رہے تھے، شیخ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ پھر چنیوٹ میں نے وہاں سے پڑھنے کے بعد جی سنا تھا کہ یہاں منظور چنیوٹی کا ایک مدرسہ ہے، یہ قاضی شمس الدین جو گجرانوالا کے
وہاں یہ شیخ الحدیث تھے. اچھا میں نے بھی وہاں باضابطہ داخلہ لے لیا. اچھا چنیوٹ میں. ہاں چنیوٹ کی مولانا منظور چنیوٹی کے مدرسے. اچھا ماشاء اور یہ جو عبد المالک اس وقت جماعت یعنی ہے نا لاہور میں, جی جی وہ میرے استاد ہیں. تقریباً یعنی کافی فقہ کی کتابیں میں نے بلی استیام سے پڑھی. وہاں سے جب فارغ ہو کر کے میں آیا تو چال خانوں آنا ایک مولانا عبداللہ صاحب, وہ اپنی مثال آپ تھے, اتنے صاحب علم تھے. میں ان کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری تھی, وہاں میں ان کتابوں کو دیکھتا صبح شام. اور پھر وہاں ہمارے مولانا احمدین گکھڑوی بھی تشریف لے گئے, تو وہ کہنے لگے کہ یہ اعزاز مل جائے, یہاں سے کتاب لاؤ, حدیث کی کتاب لائے. میں نے وہ متن پڑھا تو وہ مولانا عبداللہ صاحب اور میں دونوں, ہم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ذانوی تلمس طے کیے ہم مولانا احمدین کے شاگرد بنے. ماشاءاللہ وہاں ہی تھے تو ہمارے قریب تھے, یعنی میں اکیلا رہتا تھا. ایک دن ہمارے قریب یعنی وہ ہماری خالہ تھی, میرے دل میں آیا بھی میں جا کر دیکھوں. جب میں خالہ کے گھر گیا تو بس تھوڑی دیر کے بعد وہاں انہوں نے مجھے دیکھا, میرے چہرے مورے کو دیکھ کر کے میں واپس آ گیا. چند دنوں کے بعد جناب وہاں پھر دوبارہ ایک پیغام آیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا ہم اس میں کوئی بات ہے. جب میں واپس گیا تو وہ کہنے لگے ہم یہاں آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں. واہ کیا بات. میں نے کہا میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے فیصل آباد جانے کا, میں نے شادی کرنی. میں ان کو کہا کہ یہ ایڈریس ہے میرے والد محترم کا, اس سے رابطہ کریں. انہوں نے رابطہ کیا اور وہ ان کے پاس آئے. میرے والد محترم میرے پاس چال خانوں پہ آئے, چھانوا آئے, تو کہنے لگے آپ کی وہاں شادی ہوگی. میں نے کہا میرے پاس تو روپیہ بھی کوئی نہیں, میں کسی کے گھر سے روٹی کھاتا ہوں. کہنے لگے یہ 300 روپیہ ہے, اس میں شادی ہوگی. اللہ صرف 300 روپیہ. اللہ وہ مجھے 300 روپیہ دے گئے. میں پھر یہاں تاج ٹھول میں آیا. اچھا یہاں سے پھر وہ برات جس انداز دلہا بن کے گئے, پھر دلہا بن کر گئے. اور جب وہاں سے میں اپنی اہلیہ کو لے کر تاج ٹھول میں آیا, جب واپسی ہوئی, بس وہ آپ کی بات تک میں پہنچنے والا ہوں. جب میں واپس گیا تو وہاں میں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ میرے پاس کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے, کہ 10 روپے ہیں, 10 روپے کا نوٹ بس, اور اللہ حافظ ہے, آگے بات چلتی ہے. میں نے کہا اللہ سے دعا کیجیے. جب میں واپس گیا چال خان وانا تو کہنے لگے میرے استاد کہ آپ کے لیے خطابت کا بندوبست ہو چکا. واہ کیا بات. وہ زندگی میں پہلی مسجد تھی, اس کا نام مبارک ہے. اچھا اب بھی وہ مبارک ہے, اور میں جب جاتا ہوں سب آپ کے لیے تو بہت مبارک ہو گئی. مبارک, اور سب لوگ میرے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح جناب پھر اندازہ کیجیے کہ وہاں میں نے 100 روپیہ میری تنخواہ مقرر ہوئی. اچھا اور میں صبح دوپہر شام وہاں رہتا تھا. کسی کے گھر سے روٹی آتی تھی. میں نے اپنے ساتھیوں کو لیا کہ یہاں ایک بڑی مسجد بنائی. مظفر علی کا درباج تھا, وزیر کے زمانے میں وزیر خزانہ. یہ فیصل آباد کی بات ہے. فیصل آباد کی بات, فیصل آباد میں زندگی ساری فیصل آباد میں گزری. صحیح. پھر وہ مظفر علی صاحب کا درباج جو ایوب کے بعد یحییٰ آیا, تو یحییٰ کے دور میں وہ تھا. وہ یہ علاقہ جو ہے رائے ونڈ کی طرف جاتا ہے, کئی مربع کتنے میل تک جاتا ہے, وہاں ہم گئے. تو وہاں جا کر ہم نے کہا ہمیں جگہ دیجیے, ہم مسجد بنائیں گے. 22 مربع اس کا رقبہ تھا, نواباں والا. آپ جائیں گے نا ہمارے ساتھ تو آپ کو وہ لوگ بتلائیں گے کہ یہاں کیا ہوا. اچھا پھر ہم نے جا کر وہاں ایک مسجد صوفی عبداللہ صاحب کو وہاں لے جا کر کے ہم نے سنگ بنیاد رکھا, اور پوری دنیا کی تکالیف اور مصائب اکٹھی کر کے ہمارے سر پہ رکھ دی. اور میں نے اتنے معاملات دیکھے کہ مجھے کئی دفعہ جیل میں جانے کا بھی اتفاق ہوا. اچھا. اور ارد گرد وہ کھڑے ہیں, مجھے یہاں گلے سے دبا رہے ہیں, اور بڑی مشکل سے میری جان بچی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اچھا. میں اسی طرح دروازہ باہر کا بند کر کے تو سپیکر لگا کر لوگوں کو کہتا تھا کہ بس صرف ایک الہ ہے اور ایک ہی پیشوا ہے, عبادت اس کی ہے, اطاعت اس کی ہے. وہ لوگ ارد گرد کہتے پتہ نہیں یہ کس چیز کا بنا. آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ وہی جگہ جس جگہ کے لیے اتنی مشکلات اٹھائیں, آپ جا کر دیکھیں گے آج ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں, اور وہ پوری کی پوری 22 مربع کی جو کالونی ہے نثار, اس کا نام نواباں والا تھا, لیکن آج وہ کالونی میرے نام کے ساتھ معروف ہے. یعنی اندازہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے نام کے ساتھ نثار کا لائقہ وہیں سے لگا ہے. بالکل میں نے بنائی ہے, نثار ہے ہی نہیں تھا پہلے, تو نواباں والا تھا. اچھا اچھا اچھا. یعنی وہ اسم بامسمہ لوگوں کو ہم نے ثابت کر دیا. اور جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کے نام کے ساتھ جو نثار کا لائقہ ہے, یہ مبارک مسجد کی خطابت کے بعد کیا ہے؟ مبارک کا پہلے تھا, وہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اچھا. مبارک کے بعد جو وہ چٹیل میدان تھا وہ نواباں والا کہلاتا. صحیح. اس کے بعد مجھے ایک ساتھی نے کہا جی حج کرنے کے لیے جانا. میں نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں. کہا جی میں پیسے دیتا ہوں. اچھا. پھر سن 1974 میں نے کہا میں پیسے دوں گا. پیسے انہوں نے دیے. پھر سفینہ عابد پر
یہ تین تھے، سفینہ شمس اور عرب، سفینہ عابد اور سفینہ عرب. عرب. سفینہ عابد میں ہم گئے اور 4 مہینے وہاں رہے. اچھا اور 3 مہینے بغیر ناگے کے میں وہاں درس دیتا رہا. ماشاء اللہ. اور مجھے ان لوگوں نے اتنے اعزازات سے نوازا کہ میں کیا کہوں. جناب جب واپس آئے تو الحمدللہ پھر وارے نیارے ہو گئے. اور وہ ہم نے اللہ سعودی عرب کے علاوہ بھی کسی اور ملک کا بھی میں سفر کیا؟ بتلاتا ہوں آپ کو کہ جب ہم وہاں سے آ گئے تو پھر اس کے بعد میں یعنی وہاں دیکھ رہا تھا معاملات. تو تھوڑی دیر کے بعد یعنی ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ میاں ایک نذیر ہے سیالکوٹ کا، اس کو جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا وہ یہاں اس کا ایک آدمی تھا، کیونکہ وہ تو یہاں آیا ہی نہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ملنا. میں نے کہا میں نے جانتا ہی نہیں. تو ایک 2-4 دن کے بعد وہ میاں نذیر، میں اپنے گھر تھا یعنی اپنے گاؤں میں تھا، تو صبح کا وقت تھا. وہ اپنی گاڑی بہترین تحفے طائف رکھے ہوئے ہیں اور وہ جا کر کے جہاں ہماری حویلی تھی وہاں میرے عبد المنعم بیٹے کو جا کر دکھایا. انہوں نے کہا تمہارے والد صاحب، انہوں نے کہا جو وہ شعر پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ شعر. جب میں گیا نا تو مجھ سے پہلے وہ اسی دروازے پر جو مسجد کا گیٹ تھا زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. 3-4 آدمی تھے. انہوں نے کہا ہم سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنی تھی. میں نے کہا انہوں نے کہا صرف وہ کئی تحفے طائف تھے کئی، میں آپ کو کیا بتاؤں. صحیح محبت کا اظہار کیا وہ اتنی محبت کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے یہ تحفہ یہ تحفہ. میں نے کہا بھائی ایسے تو آدمی روز آنی چاہیے. جب وہ چلے گئے تو کہنے لگے کہ چند دنوں کے بعد تقریباً ہفتے کے بعد انہوں نے پروگرام بنایا. وہاں آئے ہمارے 2 چک رام دیوالی میں. تو وہ آ گئے جناب. انہوں نے رہنا تھا اتنا موٹا مچھر تھا. میں نے کہا جہاں ہماری وہ تھی نا مویشی باندھے ہوئی ہماری یعنی وہ بھینسیں تھی، وہاں ان کی 4 پائیاں تھیں. رات ان کو سونے نہیں دیا اس نے، مچھر نے. صبح کے وقت ہوا تو انہوں نے کہنے لگے، میں نے کہا جتنا آپ کو ناشتہ کروائیں گے تازہ مکھن ہوگا. انہوں نے کہا رات مکھن اتنا کھلایا جناب مچھر نے کھلا دیا، ہماری جان کھا لی. صحیح. وہ میں نے کہا ناشتہ کرو. انہوں نے کہا جی ناشتہ کیا کرنا ہے، بات پہلے سن لیں. اندازہ کیجئے یہ رب العالمین کے انعامات کا. صحیح. میں پوری زندگی جتنے دن اور رات ہیں سجدے میں پڑھ کر کے ساری زندگی روتا ہی رہوں تو اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میاں نذیر، میں نے اس کے ساتھ کبھی مصافحہ بھی نہیں کیا تھا. اچھا. اور وہ کہنے لگا ایک بات مجھے آپ کی پسند آئی، آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں. کہ پروگرام ہو رہا تھا پول ایک پر تو آپ اسٹیج پہ گفتگو کر رہے تھے، میں مسجد سے باہر کو نکل رہا تھا اور آپ نے کہا سب سے حسین رب العالمین نے رسول اللہ کو بنایا ہے. تو بعض لوگ اپنے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی داڑھی کہتے ہیں نہ ہو، جیسے یہ داڑھی نہ ہو تو حسن زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا اگر داڑھی کے بغیر حسن زیادہ ہو تو عرش والا رسول کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوگا. کہنے لگا مجھے اتنا مجھ پر غم طاری ہوا، قریب تھا کہ میں گر جاتا. میرے دل و دماغ میں آپ کی محبت جان گزی ہو گئی. سبحان اللہ. تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے خواب آیا ہے صحیح مسجد کا. میں نے حافظ اسماعیل جو ہے حافظ آباد کے دوسرے ان سے پوچھا ہے کہ یہ مسجد کا خواب. انہوں نے کہا اس سے بہتر خواب کون سا ہو سکتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو وہاں انہوں نے وہ جو مسجد دیکھی آپ نے گئے؟ میں نے دیکھی. ہاں وہاں انہوں نے مسجد کا پروگرام بنا لیا، ہر چیز بن گئی. اس کا جرمنی کام تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سب کچھ پروگرام بنا کر کے بستری راج مزدور وغیرہ. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مسجد تو میں نے بنانی ہے، کسی سے پیسہ لینے کی ضرورت نہیں. تو اب اس میں خطیب کون ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ کریں یہاں خطیب کون ہوگا. کہنے لگا میں نے پھر استخارہ کیا 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ. جب میں استخارہ کرتا تھا تو نام نکلتا تھا کہ عبداللہ انصاری یہاں جمعہ پڑھائے گا. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر حافظ اسماعیل حافظ آبادی سے اور دوسرے علماء سے پوچھا. پھر یہ بات لے کر کے ساتھ وہاں ایک وفد گیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور پھر یعنی وہاں جمعہ شروع کیا. بلا مبالغہ رب ذوالجلال اس بات کی گواہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے تھے. کرنل بھی جمعہ پڑھتے تھے، میجر بھی جمعہ پڑھتے تھے، صوبے دار بھی جمعہ پڑھتے تھے. بلکہ ہری پور ہزارے کو جاتے ہوئے میں اسلام آباد پہ کھڑا تھا تو وہاں میں انتظار کا کی ساتھی کی. تو ایک آدمی آیا، بڑا ینگ تھا، بڑا خوبرو تھا، بڑا اس کا حسن و جمال تھا. وہ آ کر کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بوتل پلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں تو بوتل نہیں پیتا. میں نے کہا یہ بوتل کیسی ہے؟ اس نے جب 1-2 دفعہ کہا تو مجھے شک پیدا ہوا.
پھر اس نے اپنے ابرار صاحب جیب سے کارڈ نکالا, اس پہ لکھا ہوا تھا کرنل عبد القدوس. کرنل, اس نے کہا میری کرنل کی پوسٹ ہے, میں صرف آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا, اور جب آپ نے دلائل دیے کہ پوری کائنات کا خالق ایک ہے, اس ایک خالق کی عبادت ہے, اور اس کا تعارف کروانے کے لیے ایک ہی شخصیت دنیا پر آئی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یعنی وہاں میں نے اچھا شیخ, معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کا انداز نا مناظرانہ ہے, تو آپ نے یہ انداز کہاں سے سیکھا؟ کون سے استاد ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کی اس طرف رہنمائی فرمائی؟ میرے استاد کے معاملے میں یعنی میں کسی سے نہیں, کسی کا میں نے نقل نہیں اتاری, خود ہی اپنا آپ کا سٹائل ہے. میں نے اپنے طور پہ آسمان کی چھت کے نیچے پورے پاکستان میں شرق اور غرب اور شمال جنوب میں صرف اگر میرے دل میں کسی بات نے یعنی بہت زیادہ اثر کیا ہے اور میرے دل میں گھر کر گئی اور میرا دل چاہتا تھا کہ ہر چیز میں لٹا دوں, وہ صرف مولانا محمد حسین شیخ پوری تھے رحمہ اللہ. بس کیا بات ہے. میں اسپیشل دوران تعلیم گجرانوالے سے جمعہ پڑھنے کے لیے شیخ پورا جاتا. اچھا اور اچھا شیخ, ماشاءاللہ یہ تو آپ کے بڑی محبت کا اظہار ہے. آپ کا ایک مخصوص انداز ہے قرآن کریم پڑھنے کا, اور اشعار جو آپ پڑھتے ہیں پنجابی میں آپ کا ایک انداز ہے, تو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو قرآن کریم کی 2-4 آیات ہمیں سنائیں. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. کیا بات, ماشاءاللہ. هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. اے خالق کل, اے مالک کل, اے رازق کل, اے قادر, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا, ہر شے پہ تصرف ہے تیرا, جب حکم دیا تب می برسا, اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جیسے کبھی ایک مکھی بھی, مکھی تو بنانا دور رہا, ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ, آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ اشعار ہیں آپ کے, جو اکثر آپ بیان کرتے ہیں, وہ کوئی 1-2 اشعار ہمیں سنا دیں. میں یہ اشعار جو نا اصل میں اقبالیات پڑھتا ہوں, یہ پنجابی کے تو ہوتے رہتے ہیں نا, لیکن اصل میں یہ جو ہے نا اشعار یہ اردو کے. اچھا, جزاک اللہ. یہ بتائیے آپ کی اولاد میں سے کتنے بچے ہیں آپ کے, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی دین کی طرف ہیں آپ کی جانشین؟ میرے 4 بیٹے ہیں. عبد المحسن مکمل پڑھے ہیں ماشاءاللہ, اور مکمل طور پہ بہترین قسم کے خطیب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے ڈسکا میں, وہاں خطیب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ان سے چھوٹے ہیں عبد المنعم, انہوں نے کئی ایم اے کیے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. عربی میں, انگلش میں, یعنی کئی علوم اعلیٰ تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. اور ان کا سوئیاں والا جو ہے نا چوک شہین آباد میں, وہاں ایک مدرسہ ہے. اچھا, تو وہاں یعنی جہاں کہیں ضرورت محسوس ہو وہ جمعہ پڑھاتے ہیں. وہاں ان کی ٹیوشنیں کافی ہیں, وہاں پڑھانے میں صبح شام جو ہے مصروف رہتے ہیں. صحیح. اور وہ 3 نمبر پر حافظ یاسر ہیں. صحیح. وہ بھی ایک بہترین قسم کا ان کا ایک شغل ہے, کام کرتے ہیں. ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں. الحمدللہ. اور یہ 4 نمبر پہ ہیں حافظ انس نثار. وہ 4 بیٹے دین کی دولت سے آراستہ پیراستہ ہیں. اور وہ 4 میرے بیٹے ہیں جنہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں کی. الحمدللہ. اور 4 کے 4 ہی بیٹے ہیں جنہوں نے
یعنی مکمل طور سے اول سے لے کر آخر تک قرآن کریم کو مکمل پڑھا ہے اور سمجھا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص اچھا شیخ، گوجرانوالہ میں آپ نے ایک بہت بڑا مرکز بنایا، مرکز ابن عباس کے نام سے، اس کی تھوڑی ہسٹری مختصر سے لفظوں میں ہمیں بتا دیں، ہمارا وقت جو ہے نا وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ میں یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہو گئی تو وہ جو تھے نا حاجی نذیر، جی جی حاجی نذیر کی مسجد میں نے جب جمعہ پڑھانا شروع کیا صحیح، تو یہ آپ کی بات سامنے آ گئی کہ میں نے 5 سال گزارنے کے بعد میں نے کہا بس اب میرا مکمل ہے، میں نے فیصل آباد میں واپس جانا ہے۔ اچھا وہاں ایک آدمی آتا تھا، یہ گوجرانوالہ کا حوالہ آپ کو دے دوں، صحیح، اس کا نام تھا ارشد۔ ارشد کا کاروبار تھا ریاض میں، صحیح، ریاض میں وہ کاروبار کرتا تھا سونے کا بہت سا، اور اس کو ریاض میں کسی نے کیسٹ دی، اچھا پنجابی زبان کی کسی نے کیسٹ دی، وہ کیسٹ اس کی جیب میں تھی، اس کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، وہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا، سیالکوٹ میں رہتا تھا، اس کی خاندان کے سب اس میں سارے تھے، لوگ سیالکوٹ، تو وہ کیسٹ اس کی جیب میں تھی، نہ میں اس کو جانتا تھا نہ مجھے وہ جانتا تھا۔ صحیح، جب وہ آیا اپنے طور پہ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، حاجی عثمان ہے ایک، وہ ابھی زندہ ہے، وہ ارشد فوت ہو گیا، ان کے گھر میں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حاجی صاحب یہ کیسٹ ہے پنجابی کی کسی مولوی صاحب کی، یہ کن کی ہے ذرا بتلائیں۔ تو وہ جو ٹیپ ہوتی تھی وہاں جب لگائی تو وہ کہنے لگے ان کو، بھائی آپ نہیں سمجھتے یہ تو ہمارے جمعہ پڑھانے آتے ہیں۔ اچھا، وہ قریب ہی تھا حاجی نذیر کی۔ صحیح، پھر اللہ نے یعنی اس میں اتنی برکت بخشی کہ وہ کیسٹ کہاں تک لے گئی، اللہ، کیس سننے کے بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا، اچھا، جمعہ پڑھتا رہا، اور جب میں نے وہاں کہا کہ مطلب میں نے واپس فیصل آباد میں جانا ہے، اس نے کہا ہم آپ کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے بھیجا میرے لیے کہ میں نے آپ کو جناب ویزا بھیجنا ہے تو آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے۔ جب ان کا وہ آیا ویزا، میں نے نہیں لگوایا، کچھ عرصے کے بعد وہ کہنے لگا بھئی آپ کیسے آدمی ہیں، لوگ مانگتے ہیں ہم نہیں دیتے۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کو ساتھ لے جاؤں، پھر وہ آیا، پھر ہم اس کے ساتھ اللہ، یعنی گئے وہاں، پہلے یہاں لاہور سے سیدھے گئے ریاض، پھر ریاض سے بائی روڈ مکے گئے، پھر وہاں وہ مجھے خرچ دے کر کہنے لگا کہ رمضان کے بعد جب عید کے بعد آؤں گا، پھر وہ دوبارہ آیا، صحیح، پھر اس کی گاڑی پر ہم مدینے گئے، پھر اس کی گاڑی پہ پتہ نہیں کتنا عرصہ پورے ایریے کا، کہیں تبوک ہے کہیں دوسرا وزٹ پورا کیا۔ صحیح، اور ابن عباس مسجد نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں گئے طائف میں، تو وہاں لکھی ہوئی سی ایک مسجد ابن عباس، اور اس کے ساتھ عبداللہ بن عباس تھا، وہ ٹوٹل انہوں نے خرچہ کر دیا۔ اور جب یہ سارا پروگرام بنا تو آپ اندازہ کر لیں کہ اسپیشل حافظ مقبول صاحب تھے، یہ ثناء اللہ سراجوی کے پائی، اچھا، عرب امارات میں، صحیح، صحیح، یعنی وہ دبئی میں ہوتے تھے، حافظ ثناء اللہ سراجوی کے پائی حافظ مقبول صاحب، صحیح، سپیشل انہوں نے مجھے یعنی وہاں دعوت نامہ دیا سپیشل، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، میں کئی دفعہ گیا، میں دبئی گیا، ابو ظبی گیا، شارجہ گیا، ام القوین گیا، راس الخیمہ گیا، میں فجیرے گیا، میں کلبہ گیا، 9 ریاستوں میں، اور ابن عباس کی وہ مسجد جو تھی 5-6 ہزار کا مجمع تھا، اور میں وہاں کھڑا ہو کے جمعہ پڑھا رہا تھا۔ اور مسجد ابن کامل شارجہ میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا۔ آپ کہیں نام لیں، ایک وقت وہ تھا کہ شارجہ کی یعنی سمندر کے کنارے پہ پروگرام ہو رہا ہے، عبدالحمید عامر اور ان کے پائی تھے وہ محمد مدنی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں گفتگو کر رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، یعنی عرب امارات میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ایک جگہ کو مجھے دیکھنے کا، اور پھر اس کے بعد آگے کا کیا گل کھلائے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ جب یہ بات ہو گئی تو انہوں نے سنا، کہنے لگے کہ آپ جو جانے کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہماری ایک دعوت ہے، ہماری ایک پیشکش ہے کہ جہاں آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں گوجرانوالہ کریں، تو سارے جتنی دولت ہے، جتنے پیسے ہیں، جتنی قیمت ہے، وہ میں اکیلا دوں گا۔ وہ ایک کیسٹ، صرف ایک کیسٹ رنگ لائی، الحمدللہ، کروڑوں روپے خرچ کیے صحیح، انہوں نے یہ دے کر کے پھر آپ کے گوجرانوالے۔ اچھا، آپ کے اس مرکز میں ماشاءاللہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ارشد صاحب نے جو شفقت فرمائی اور آپ کو جگہ لے کے دی، پھر تعمیر بھی ہو گئی، ایک بڑا مرکز ہے گوجرانوالہ کا، وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں نا، وہ بہت بڑا الحمدللہ۔
کیا وہاں پہ صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی درس وغیرہ یا کوئی؟ وہاں جمعہ ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مسئلہ ہے نہیں جو وہاں نہ ذکر، مناظرانہ وہاں پہ یعنی مناظرانہ، اور لوگ یعنی افتاء کا شعبہ بھی قائم ہے یعنی وہاں ہم پہ. صحیح. کہتے ہیں لوگوں کو کہ بلا جھجک سوال کرو، اٹھ کر میں جواب دیتا ہوں. شیخ محترم آپ کا پھر بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آپ بات سنیں کہ پھر بغیر ناگے کے درس حدیث ہوتا ہے عشاء کے، ماشاء اللہ، اور بغیر ناگے کے صبح کے وقت درس قرآن ہوتا ہے الحمدللہ. اور پھر مغرب سے عشاء تک لڑکے جو ان کی کلاس لگتی ہے، اور پھر صبح یعنی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً 9 بجے سے لے کر زور، اور زور سے لے کر عصر تک وہاں نوجوان لڑکیاں تقریباً 100 کے قریب، میں نے آج دکھانا تھا آپ کو وہ نقشہ کیسا تھا، کمرے بنے ہوئے ہیں اور وہاں قرآن کی تفسیر پڑھتی ہیں، اور وہاں معلمات رکھی ہوئے ہیں. یہاں پڑھنے پڑھانے کا بھی انتظام ہے، خطابت کا بھی انتظام ہے. شیخ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت کی. خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حفظہ اللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے پنجابی زبان کے پاکستان کے بہت ہی نامور خطباء میں سے ایک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ملکہ دیا ہے. گفتگو اردو بھی لا جاؤ گے، یہ نہ کہن کھورے پنجابی. تعارف ان کا پنجابی کا ہے، لیکن اردو اور فارسی وغیرہ بھی بہت روانی سے بول لیتے ہیں. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے بہت سی باتیں ادھوری رہ گئی ہیں. کسی اگلی مجلس کے لیے انشاءاللہ العزیز پھر ان سے باتیں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.